آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی میں موجود ہے۔ حکیم غلام خریدنے کے لیے حباشہ آیا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غلام نظر آیا ہے جو باقی سب غلاموں سے مختلف ہے۔ کھڑے ہونے کا انداز، بات کرنے کا سلیقہ، آنکھوں میں حیا۔ حکیم نے سوچا کہ یہ غلام ضرور خریدوں گا۔ آخرکار غلام 400 درہم میں خرید لیا ہے۔ قیمت بتا رہی ہے کہ غلام عمدہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس غلام کی عمر 8 سال تھی تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا۔ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، باقی بچے گھروں کو واپس چلے گئے اور وہ اکیلا گھر سے باہر رہ گیا۔ قبیلہ بنی قین کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اکیلا بچہ دیکھا تو اسے اغوا کر لیا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک آزاد اور معصوم انسان کو طاقت کے زور پر غلام بنا لینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ غلام کے والد اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو بیٹے کے ملنے کی امید لیے تلاش میں نکلتے ہیں۔ رات تک جگہ جگہ تلاش کرتے ہیں۔ شام میں گھر لوٹ آتے ہیں۔ ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ کب صبح ہو تو تلاش کے لیے نکلیں۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو بھلا نہ سکے۔ بیٹے کی جدائی میں کئی دن کھانا نہیں کھاتے۔ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے دردناک اشعار کہتے ہیں، میں تمہاری جدائی میں روتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کیا تم زندہ ہو؟ کیا تم کبھی گھر واپس لوٹو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے ساتھ لے گئی؟ خدا کی قسم مجھے امید ہے تم ایک دن مجھے ضرور ملو گے۔ کیا تم کسی میدان میں ہو یا تمہیں کوئی پہاڑ کھا گیا؟ کاش مجھے یقین ہو کہ تم لوٹ آؤ گے۔ میں زندہ ہوں تو فقط اس امید پر۔ سورج نکلتا ہے تو تمہاری زندگی کی امید لے کر، دن ڈھلتا ہے تو تمہاری یادیں دے کر، ہوا چلتی ہے تو تمہاری یادیں خاک کے ساتھ لاتی ہیں۔ میرا غم اور دکھ کب کم ہوگا؟ کیا تم مجھے کبھی ملو گے؟ غلام کے والد کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹے کی تلاش۔ بیٹا بچپن میں اغوا کر لیا گیا، سکون آئے بھی تو کیسے؟ غلام خوش قسمت ہے کہ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا ہے۔ غلام حکیم بن حزام کو پسند آیا تو انہوں نے اپنی پھوپھی جان کو تحفے میں دے دیا ہے۔ اب غلام سیدہ خدیجہ کی ملکیت میں ہے۔ یہ سن 996 عیسوی کا زمانہ ہے۔ سیدہ نے نکاح پر یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ یہ غلام ہے بھی اس قابل کہ دل نثار کرنے والی سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کی محبت میں ایک اعلیٰ تحفہ اس غلام کی صورت میں دیا ہے۔ رسول اللہ نے غلام کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، عقل اور ذہانت کے آثار یعنی نشانیاں بھی نمایاں ہیں۔ سیدہ بولی، سنا ہے یہ بہت ناز و نعم میں پلا ہے اور کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ رسول اللہ نے غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے۔ میرا تعلق قبیلہ بنی عذرا سے ہے۔ میری والدہ ثعلبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ سیدہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو۔
اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ یعنی میں نے تو اپنی جان آپ پہ نثار کر دی ہے، یہ میرے لیے غلامی آزادی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا رسول تو آیا ہی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے ہے۔ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی کنیز سویبہ آزاد ہوئی، شادی ہوئی تو برکہ کو آزادی مل گئی۔ اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصے میں آئی ہے۔ غلام نے اپنی خوشی سے رسول اللہ کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دی۔ رسول اللہ کی خدمت میں کئی سال گزر گئے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے مالک کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ سن 606 عیسوی میں قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا تو ان کی نظر غلام پر پڑی۔ اس زمانے میں قبیلے کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، اس لیے ایک جیسی صورتیں اور جسم بہت جلد پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے غلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ غلام سے والدین کے متعلق پوچھا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ حج سے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے غلام کے والد کو خوشی کی خبر سنائی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور مکے میں بنی ہاشم کے گھرانے میں غلام ہے۔ غلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ اپنے والدین کو ایک نظم کی صورت میں پیغام بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں بہت دور ہوں لیکن خدا کے گھر کے قریب، وہاں جہاں دنیا حج کرنے کو آتی ہے۔ میرا غم جس نے سب کو پریشان رکھا اب سکون میں بدل جائے کہ میں بہترین خاندان میں رہتا ہوں، تمام باپ اور بیٹے کریم ہیں، مات کے خاندان میں ہوں۔ غلام کے والد پیغام سنتے ہی خوشی سے رو رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی جدائی کو 17 برس گزر چکے ہیں۔ یہ سن 603 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مال و اسباب لے کر مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ واپس لانے کی سوچوں میں گزرا ہے۔ راستے بھر بے قرار رہے کہ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر واپس لے کر آئیں گے، اس کا مالک کیسا ہوگا، کیا وہ ہمارے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ کتنا فدیہ مانگے گا، وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزار رہا ہوگا، پچھلے 17 برسوں میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی۔ بیٹا پیدا ہوا تو آزاد ہوا تھا، پھر غلامی اس کے نصیب میں کیوں؟ راستے بھر دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ کا پوچھا ہے۔ رسول اللہ سے کعبے میں ہی ملاقات ہو گئی ہے۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ سے کہا، اے عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا، جی نہیں، ہم آپ سے فقط احسان کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کوئی فدیہ لیے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔
غلام کے والد اور اس کے بھائی کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے بڑا احسان اور آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ غلام کا مالک ہمارے بیٹے کو بغیر کسی فدیے کے رہا کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی غیر جگہ، کسی اور خاندان میں رہنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پر ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر مبہوت کھڑا ہے۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا یوں اچانک اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر حیران پریشان ہے۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ باپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، اپنی باہوں کو پھیلا دیتا ہے۔ بیٹا وہ غلام دوڑتا ہوا اپنے بابا کے سینے سے جا لگتا ہے۔ بہت دیر تک باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ارد گرد کا ماحول جذباتی ماحول ہے۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بار بار تکتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے۔ یہ جذباتی ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ رسول اللہ نے غلام سے کہا، بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ بیٹے کے مالک نے جو بات انہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں کہی تھی وہ اس پر قائم ہے۔ غلام کی موجودگی میں بھی رسول اللہ نے وہی بات دہرائی ہے۔ انہیں یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا اظہار کرے گا۔ فطری اور ظاہری طور پر یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غلام نے کہا، مجھے میرے والد اور چچا بہت عزیز ہیں۔ میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بہت یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہے۔ غلام کے والد اور چچا کے لیے یہ جواب انتہائی غیر متوقع ہے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ کیا تم اپنے والدین اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، اپنے مالک کے کردار، ان کی عادات، ظرف اور حسن سلوک کو دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ مجھے ابی القاسم کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس وقت تک 10 سال بیت چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے۔ سیدہ خدیجہ کا حسن سلوک بھی اس کے سامنے ہے۔ اس غلام کا باپ اور چچا سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے کہ بیٹا اپنے والدین، بہن بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کے لیے گھر سے زیادہ اہم دیار غیر ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ وہ رسول اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں
کہ اگر ان کا بیٹا اپنے مالک کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ واپس لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول اللہ سے واپس جانے کی اجازت چاہی اور پرسکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ گئے کہ ہمارا بیٹا مکے کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے، اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر رسول اللہ غلام کو لے کر کعبہ میں آئے ہیں۔ اس غلام کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر ہے، اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے مکے والو سنو، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اے اہل قریش میری بات غور سے سنو، یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ عرب میں کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا عجیب نہیں ہے، لیکن ایک عزت دار قبیلے میں غلام کو منہ بولا بیٹا بنا لینا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آقا غلام میں بٹے ہوئے عرب معاشرے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سب حیران اور پریشان ہیں کہ آخر محمد بن عبداللہ کیا چاہتے ہیں۔ زید بن حارثہ جن کا زمانہ 581 تا 629 عیسوی ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کائنات کے آخری رسول کا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ زید کی عمر اس وقت 25 برس ہے۔ زید رسول اللہ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ 17 برس پہلے آزادی سے غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والا زید بن حارثہ اب اللہ کے آخری نبی کا منہ بولا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔ اس زمانے میں یہ عام ہے کہ بیٹا اپنے نام کے ساتھ منہ بولے باپ کا نام لکھتا ہے، ایسا عزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ زید بن حارثہ نے اس کے بعد اپنا نام زید بن محمد استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہا جب تک قرآن مجید میں اس طرح نام استعمال کرنے سے روک نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد زید پھر سے زید بن حارثہ کہلانے لگے۔